بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سائفر کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں یہ سماعت ہوئی۔ گزشتہ روز عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سماعت ہے سائفر کیس کی وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی جانب سے ایک درخواست عائد کی گئی تھی کہ جیل میں یہ سماعت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، جو فیئر ٹرائل کا حق ہے، وہ ہر شہری کا حق ہے۔ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق ملتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ حق نہیں مل پا رہا، جس پر یہ درخواست عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ اب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جس کے باعث یہ سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ یہ جو لاجکس ہیں یہ وہ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے گزشتہ ایک کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ دی تھی، جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو پا رہے ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ اب یہی لاجک عدالت کی جانب سے رکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی چونکہ جان کو خطرہ ہے، انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو لہٰذا عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، یہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ تو وہیں پر جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ابوالحسن ذوالقرنین صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی اور وہاں پر جو ہے یہ تمام تر کارروائی ہوئی۔ اب جب یہ سماعت شروع ہوئی تو یہاں پر ایک اور بڑا دل خراش منظر دیکھا گیا، وہ یہ کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ایک پنجرے نما ڈبے میں جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس اڈیالہ جیل میں عدالت کے اندر سماعت ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہاں پر انہیں ایک پنجرے میں بند کر کے پیش کیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ایک وہ شخص جو کہ 3 بار وزیر خارجہ رہ چکا ہے، انہیں اس طرح سے بند کر کے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہے وہ۔ بہرحال یہ بھی صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اس طرح سے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اس پر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی جو اگلی سماعت ہے وہ ذرا بڑے کمرے میں رکھی جائے گی اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ اس کے بعد فرد جرم عائد کی جانی تھی عمران خان صاحب پر سائفر کیس کے حوالے سے۔ یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے انہیں چالان کی نقول نہیں دی گئی تھیں۔ اس پر بھی احتجاج کیا گیا۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے احتجاج کیا جی ہمیں چالان کی کاپیز نہیں دی گئیں، نقول نہیں دی گئیں، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی چالان کی نقول فراہم کی جائیں، اور اس کے بعد اب 23 اکتوبر تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ 23 اکتوبر کو سماعت ہوگی اور اب فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس حوالے سے ایک اور کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس پر فیصلہ محفوظ ہے، اور وہ ہے عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے اور فرد جرم جو عائد کی جانی ہے اس کو مؤخر کرنے کے حوالے سے یہ کیس ہے، اور اس پر عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ محفوظ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ اب 23 اکتوبر سے پہلے سنایا جاتا ہے یا کب سنایا جاتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس عامر فاروق جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ سنانا ہے۔ دوسری جانب ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف بیانات بھی لیے جا رہے ہیں۔ 164 کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 164 کا بیان وہ ہوتا ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے وہ بیان ریکارڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اب دیکھا جانا ہے کہ جن لوگوں کے بیانات 164 کے تحت ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، کیا وہ بغیر کسی دباؤ کے، پریشر کے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، یا وہ پریشرائز کر کے وہ بیانات لیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے۔ فروخ حبیب صاحب نے بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس کر دی، یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، اور ان تمام تر لوگوں نے اس سے پہلے بھی جتنی پریس کانفرنسز آئی ہیں یا انٹرویوز آئے ہیں، عثمان ڈار کا ہو گیا اس سے پہلے، اس کے بعد جو صداقت عباسی کا آیا وہ ہو گیا، یا اس سے پہلے جو پریس کانفرنسز ہوئی، ان سب میں ایک چیز جو ہے وہ کامن تھی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان نے ذہن سازی کی تھی۔ عمران خان کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کی گئی اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ یہ وہ چیز کامن ہے جو کہ ہر جو پریس کانفرنس ہے یا جو انٹرویو ہے اس میں کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اب ان انٹرویوز کو اور ان پریس کانفرنسز کو بیس بناتے ہوئے دیگر جو 22 افراد ہیں ان کے بیانات جو ہے وہ 164 کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو کہ وزیر اعظم، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل ہیں اور وہ کیس کی پیروی بھی کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک پیغام آیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے حوالے سے 22 افراد کے بیان حلفی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 164 کے یہ بیانات ہیں جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور ان بیانات کے بعد اب عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔
جس طرح سے عدالت کی جانب سے جو اٹارنی جنرل ہے ان کی جانب سے بتایا گیا تھا عدالت کو کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ملٹری کورٹس کے حوالے سے تب تک یہ پروسیڈنگز نہیں ہوں گی، لیکن دوسری جانب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں یا چلائی جائیں گی۔ اس پر شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے جیل کے اندر سے کہ میرا ٹرائل جہاں پر بھی ہو میرے ورکرز تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ پیغام جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کے لیے دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی بات کی گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹرائل جہاں پر بھی ہو ورکرز کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیاریاں ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے وہ بھی چل رہی ہیں۔ 21 اکتوبر کی پوری پلاننگ ہے، لیکن خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو واپسی ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں موجود ہیں اس وقت نواز شریف، اور وہاں پر ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ بڑوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ نواز شریف نے سعودی عرب سے ابوظہبی کے لیے روانہ ہونا ہے، اور وہاں پر بھی انہیں گارنٹیز چاہیے، وہ گارنٹیز انہیں ملیں گی تو اس کے بعد وہ پاکستان واپس پہنچیں گے، اور راہداری ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے بعد سرنڈر کیا جائے گا۔ یہ بھی صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مفرور ہے گزشتہ 4 سال سے اور اشتہاری ہے، وہ آتا ہے، وہ جلسہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سرنڈر کرتا ہے، حالانکہ عدالت میں پہلے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے اس پر اب کیا ہوتا ہے، کیا واقعی نواز شریف واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں پہنچیں گے۔ ادھر انوار الحق کاکڑ صاحب کی اگر بات کی جائے تو انہیں ہٹانے سے متعلق جو ہے وہ خبر گردش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست قابل سماعت قرار دی گئی ہے انوار الحق صاحب اور دیگر ان کے جو نگران وفاقی وزراء ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اب یہ اگر انہیں ہٹایا جاتا ہے تو ایک نیا بحران کھڑا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی اس وقت نہ اسمبلی موجود ہے، سینٹ تو ہے، لیکن سینٹ ڈیفینیٹلی اس بارے میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ انوار الحق صاحب کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو ایک نیا آئینی بحران سر اٹھائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ وہ بھی شاید پریس کانفرنس کریں گے، لیکن پریس کانفرنس کر کے وہ اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف باقی پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں کہ جی ذہن سازی کی گئی اور یہ منصوبہ بندی کی گئی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آئینی اور قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ایک نئے بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔